پارہ نمبر 11 سورۃ التوبہ آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعلی الثلاثة الذین خلفوا حتی اذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحیم۔ وعلی الثلاثة اور ان تینوں پر بھی، الذین جو، خلفوا چھوڑ دیے گئے، حتیٰ یہاں تک کہ، اذا جب، ضاقت تنگ ہو گئی، علیہم ان پر، الارض زمین، بما باوجود اس کے، رحبت کہ وہ کشادہ تھی، وضاقت اور تنگ ہو گئے، علیہم ان پر، انفسہم نفس ان کے، وظنوا اور انہوں نے یقین کر لیا، ان کے، لا نہیں، ملجأ کوئی جائے پناہ، من اللہ اللہ تعالی سے، الا مگر، الیہ طرف اسی کے، ثم پھر، تاب وہ مہربان ہوا، علیہم ان پر، لیتوبوا تاکہ وہ توبہ کریں، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، ہوا وہی ہے، التواب بہت توبہ قبول کرنے والا، الرحیم نہایت رحم کرنے والا۔ اور ان تین شخصوں کے حال پر بھی جن کا معاملہ ملتوی چھوڑ دیا گیا تھا، یہاں تک کہ جب زمین باوجود اپنی فراخی کے ان پر تنگ ہونے لگی اور وہ خود اپنی جان سے تنگ آ گئے، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ سے کہیں پناہ نہیں مل سکتی بجز اس کے کہ اسی کی طرف رجوع کیا جائے، پھر ان کے حال پر توجہ فرمائی تاکہ وہ آئندہ بھی توبہ کر سکیں، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ خلفو کا وہی مطلب ہے جو مرجعون کا ہے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر اور ملتوی کر دیا گیا تھا اور 50 دن کے بعد ان کی توبہ قبول ہوئی۔ یہ تین صحابہ تھے، کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ تینوں نہایت ہی مخلص مسلمان تھے، اس سے قبل ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے، یعنی غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہ ہو سکے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہم سے سرزد
ہو ہی گئی، لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جھوٹا عذر پیش کرنے کی غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا صاف صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ وہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل فرمائے۔ تاہم اس دوران آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو ان تینوں افراد سے تعلق قائم رکھنے، یہاں تک کہ بات چیت کرنے سے بھی روک دیا، اور 40 راتوں کے بعد انہیں حکم دیا گیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ چنانچہ بیویوں سے بھی جدائی عمل میں آ گئی۔ مزید 10 دن گزر گئے تو توبہ قبول کر لی گئی، اور پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ان ایام کی کیفیت کا بیان ہے جس سے سوشل بائیکاٹ کی وجہ سے انہیں گزرنا پڑا، یعنی 50 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی آہوزاری اور توبہ کو قبول فرما لیا۔ 3 لوگ کون؟ جن کے نام ہم جان چکے، ہمارے لیے رول ماڈلز، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہترین ساتھی، سچے مومن، انتہائی مخلص، بار بار قربانیاں کرنے والے، جنگ بدر میں شریک ہونے والے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر اعلان فرمایا کہ اب تم جو مرضی کرو تمہیں معاف کر دیا گیا، یعنی جنگ بدر کے بعد۔ لیکن جب سستی دکھائی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت پکڑ ہو گئی، گرفت ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تبوک سے واپس تشریف لائے، حسب معمول آپ لوگوں سے جنگ کے بعد واپس آ کر ملاقات کیا کرتے تھے۔ نوافل ادا کرنے کے بعد جب لوگوں کے لیے ملنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو منع کر دیا اس بات سے کہ ان سے کوئی بھی سلام کلام نہ کرے۔ 40 دن کے بعد پھر ان کی بیویوں کو بھی ان سے الگ رہنے کی تلقین کی۔ اس واقعے سے ہمیں کیا خبر، کیا سبق، کیا خبر ملی؟ کیا پتہ چلا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ مثلاً چند ایک بہت اہم اسباق ملے کہ جب اہم ترین ڈیوٹی ہو، اور ہر ڈیوٹی اہم ترین ہی ہوتی ہے، تو اس ڈیوٹی سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ جب بھی کسی شخص کو کوئی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے تو اسے ہر صورت پورا کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ وہ اسے قبول ہی نہ کرے۔ پھر دوسری بات یہ کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا ایمان اور تقوی کس لیول کا تھا۔ کسی نے چوری چھپے بھی ان 3 صحابہ سے کوئی بات نہیں کی، حالانکہ وہ بات کرنا چاہتے تھے، یہاں تک کہ سرگوشی بھی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بات کی تب بھی بات نہیں کی، صرف اتنا کہا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں بادشاہ کا خط ملا تو اس پر بھی کوئی کان نہیں دھرے، بڑی سے بڑی آفر کو بھی ٹھکرا دیا، دنیا کی کسی لالچ پر توجہ نہ دی، کیونکہ ایمان اور یقین بہت پختہ تھا۔ اور اگر آج بخشش نہیں ہوئی تو کل بہت بڑا دن ہے پکڑ کا، ڈر گئے، وہاں بھی بخشش نہیں ہوگی۔ ہمیں اپنے اخلاق اور کردار کا موازنہ کرنا ہوگا ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اخلاق اور کردار سے، کہ اگر دین کی وجہ سے ہم پر کوئی آزمائش، کوئی مشقت آ جائے تو ہمارا طرز عمل اور رویہ کیا ہوتا ہے، اور ہم اللہ سبحانہ و تعالی اور اللہ تعالیٰ کے رسول سے، ایمان والوں سے
کیسے کیسے بدگمان ہوتے ہیں اور ایسے دین کو ہی برا بلا کہنے لگ جاتے ہیں جس میں سزا کا کوئی عنصر پایا جاتا ہو۔ حالانکہ انسانوں کی اصلاح کے لیے صرف پیار اور محبت ہی کافی نہیں ہوتا، ان کے لیے بعض دفعہ سزا دینا بہت ضروری ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ایک کو اگر سزا دے دی جائے تو وہ سب کے لیے ایک نمونہ، ایک عبرت، ایک مثال بن جاتی ہے۔ تو بہرحال جو اہم ترین سبق ہے وہ یہی ہے کہ فرض سے کسی قیمت پر کوتاہی نہیں کر سکتے۔ فرض سے غفلت اللہ تعالیٰ کے ہاں پکڑ کا ذریعہ ہے۔ سستی اور کوتاہی سے بچنے کے لیے کیا دعا مانگنی چاہیے؟ اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ کیونکہ سستی کی وجہ سے انسان بعض اوقات نیکی کی بہت سے مواقع کھو دیتا ہے، جو کہ زندگی میں بس ایک ہی دفعہ آتے ہیں، دوبارہ نہیں آتے۔ سستی نہیں کرنی۔ اللہم انی اعوذ بک، اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتی ہوں تیری، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتی ہوں، کس بات سے؟ من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل والغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اہم ترین دعا ہے، اسے زبانی یاد کرنا چاہیے، اسے صبح و شام کے اذکار میں بھی مانگنا چاہیے۔ پھر خطا ہو جائے، غلطی سرزد ہو جائے تو بہانہ بازی نہیں، کٹ حجتی نہیں، بلکہ اپنے آپ کو آدم علیہ السلام کی طرح سر جھکا کر خطا کا اقرار کر لینا چاہیے۔ سستی پر پشیمان ہونا چاہیے اور بڑے نقصان سے بچنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ زندگی بہت الرٹ، چوکس رہ کر گزارنی چاہیے کہ شیطان اچکا کہیں ساری زندگی کی کمائی لے نہ اڑے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، صادق الامین اور ان میں سے 2 بدری صحابی، اتنی عالی شان کمائیاں وقتی لمحاتی کمزوری سے خطرے میں پڑ گئیں۔ جہاد میں حاضری، کفر و اسلام کی کشمکش کا معاملہ نہایت نزاکت کا حامل ہے۔ ایسے میں مومن کا لا تعلق یا غیر جانبدار رہ کر اپنے معاملات زندگی نبھاتے رہنا، دینداری، عبادت گزاری کے باوجود اتنی شدید پکڑ کا سامان لا سکتا ہے۔ اندازہ کریں آج کے دور میں جہاد سے بے نیازی کا ہم اس دور میں ہوتے تو ایمان، کفر، نفاق آخر کس گروہ میں پائے جاتے؟ کیا آج کے دور میں جہاد کی ضرورت نہیں؟ کوشش، جدوجہد کی ضرورت نہیں؟ تو آج ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں؟ یہ تو اس وقت تو فتنے اتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور جنگ کرنا، جہاد کرنا، جدال کرنا، قتال کرنا بہت جگہوں پر فرض عین بن چکا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت کا عالی شان ڈسپلن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت اور اپنے بھائیوں سے سچی ایمانی محبت کا اظہار اپنے اپنے موقع پر حیران کن۔ ہمیں حق نظر بھی آتا ہے تو ہم پارٹی بنا لیتے ہیں اور حق کا اعتراف نہیں کرتے، علل اعلان حق کا پرچار نہیں کرتے، حق کا ساتھ نہیں دیتے، ڈاواں ڈول ہو جاتے ہیں۔ انا اور خودی کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی مانند بیچ دینا۔ ہم تو ان بتوں کی پوجا پاٹ اور پرورش کرتے ہیں، وہ لوگ واقعی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بکے ہوئے تھے۔ ہمیں کوئی سزا دے کر تو دیکھے، اور پھر 50 دن، 50 سیکنڈ، 50 گھڑیاں برداشت نہیں ہوتی، مشکل ہو جاتا ہے، کٹھن ہو جاتا ہے۔ 50 دن غزوہ تبوک کے لیے آنے جانے میں لگے اور 50 دن کا ہی بائیکاٹ کیا گیا، اور ان کی سزا اٹھانے کی شان دیکھیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے۔
اللہ تعالی ہمیں بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم۔